وہ مال کے اندر تھی، اپنی پسند کی ایک چمکتی ہوئی چین دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے اسے ایک جھٹکا محسوس ہوا۔ اس کے ہاتھ سے اس کا پرس چھن گیا۔ وہ مڑی تو ایک لڑکا تیزی سے بھاگتا ہوا دروازے کی طرف نکل رہا تھا۔ رکو، میرا پرس روکو! انایا کی چیخ مال کے گھن گرج میں دب گئی۔ لوگ اس کی طرف دیکھتے اور اپنا راستہ نکال لیتے۔ اس کے پیسے، اس کے شناختی کارڈ، اس کے گھر کی چابیاں۔ وہ ایک جگہ بے بسی اور غصے سے کھڑی تھر تھرا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پولیس اسٹیشن پہنچی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ یہ دیکھو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سب سے پہلے ڈیوٹی پر بیٹھے ایک نوجوان اہلکار کے پاس گئی۔ مال کے اندر میرے سامنے میرا پرس چھین لیا گیا اور آپ لوگ وہیں کھڑے تھے۔ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اہلکار نے بے بسی سے کہا۔ میڈم، رپورٹ درج کرواؤ، ہم کارروائی کریں گے۔ رپورٹ؟ انایا کا غصہ پھٹ پڑا۔ رپورٹ درج کروانے سے کیا ہوگا؟ تم لوگ کچھ کرتے ہی نہیں۔ تم سب ایک جیسے ہو، تمہیں صرف بے قصور لوگوں کو پریشان کرنا آتا ہے۔ اصل مجرم تو تمہارے سامنے سے گزر جاتے ہیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ اپنے آپ پر قابو کھو بیٹھی تھی۔ اس نے اسٹیشن میں موجود باقی اہلکاروں کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ پولیس کا نظام ہی ناکام ہے۔ تم میں سے کسی کو اپنے فرض کا احساس ہی نہیں۔ اسی شور شرابے میں ایک اونچے قد والے مضبوط بناوٹ والے افسر نے اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ باسم خان تھا۔ اس کی نظروں میں غصہ تھا۔ اچانک ایک گہری، دھیمی مگر سخت آواز نے ہال کی گھن گرج کو کاٹ دیا۔ کیا مسئلہ ہے یہاں؟ انایا نے مڑ کر دیکھا۔ ایک اونچے قد والے افسر وردی میں ملبوس اپنی ڈیسک سے اٹھ کر ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبہ نہیں تھا، صرف ایک سخت غیر جانبدارانہ تاثر تھا۔ اس کی آنکھیں تیز اور چبھنے والی براہ راست انایا پر مرکوز تھیں۔ یہ لڑکی سر، ایک کانسٹیبل نے کہنا شروع کیا، مگر باسم نے اسے روک دیا۔ یہ وہ انایا کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم میرے اسٹیشن میں آؤ اور میرے اہلکاروں کو اس طرح سے ڈانٹو؟ یہ تمہارا باپ کا گھر نہیں۔ انایا نے غصے سے جواب دینا چاہا، مگر میں نے تم سے پوچھا، کیسے تم یہاں ایسے بات کر سکتی ہو؟ اس کی آواز میں ایک ایسی برفانی طاقت تھی جو انایا کے تمام تر غصے کو ٹھنڈا کر گئی۔ باسم نے ایک لیڈی کانسٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ اسے ہولڈنگ روم میں لے جاؤ، عدالتی احترام میں رکاوٹ ڈال لیں اور پولیس اہلکاروں کی توہین کا کیس درج کرو۔ جب تک یہ اپنے رویے پر شرمندہ نہ ہوتی اور معافی نہیں مانگتی، باہر نہیں آئے گی۔ یہ سنتے ہی انایا کی ساری رنگت اڑ گئی۔ ہولڈنگ روم قید، یہ الفاظ اس کے دماغ میں گونجنے لگے۔ اس کی بہادری، جو دراصل اس کے شدید خوف کا پردہ تھی، یک دم چکنا چور ہو گئی۔ اس کی آنکھیں ڈر سے پھیل گئیں۔ نہیں، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جب لیڈی کانسٹیبل اس کا بازو پکڑنے آئی تو انایا نے ایک غیر ارادی حرکت کی۔ وہ اچانک اپنے مخالف انسپکٹر باسم خان کے پیچھے جا چھپی۔ اس کی وردی کا کپڑا اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا، جیسے وہ کوئی لائف لائن ہو۔ نہیں پلیز، میں اب رپورٹ ہی نہیں کروا رہی، بس مجھے جانے دو، میرا جو نقصان ہونا تھا ہو چکا۔ وہ اس کے پیچھے سے لرزتی ہوئی آواز میں التجا کر رہی تھی۔ باسم خان اس غیر متوقع رد عمل پر ایک لمحے کو جم گیا۔ ایک پل پہلے تک جو لڑکی آگ اگل رہی تھی، وہ اسی سے حفاظت مانگ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ جو لیڈی کانسٹیبل کو اشارہ دے رہا تھا رک گیا۔ اس کی نظریں اپنی وردی پر پڑی، اس کے تنے ہوئے گوری انگلیوں پر ٹھہر گئی۔ یہ تضاد، یہ ڈر، اس میں اسے ایک عجیب سی دلچسپی محسوس ہوئی۔ ارے اللہ، تمہیں پتہ ہے اس ڈراؤنے آدمی نے کیا کیا؟ انایا نے ایک کراری گول گپا منہ میں ڈالا اور اپنی سہیلی زویا کے قریب ہو کر ڈرامائی انداز میں کہنا شروع کیا۔ زویا کی آنکھوں میں تجسس ابھرا۔ وہی باسم خان نام ہے اس کا، شیر کی طرح گرجتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے سارا اسٹیشن اسی کے باپ کی جاگیر ہے۔ انایا نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بتانا شروع کیا۔ اس نے تو صرف یہی نہیں کہا کہ مجھے لاک اپ کرو، نہیں، وہ تو میرے بالکل قریب آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور اس نے گرج کر کہا، تم جیسے گستاخوں کو تو میں روز سیل میں ڈال کر سو جاتا ہوں۔ زویا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ نہیں، ایسا بھی کرتے ہیں وہ؟ ہاں یار، بالکل سائیکو ہے وہ، اپنی پاور دکھانے کا موقع ملے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ انایا نے ایک اور گول گپا اٹھایا۔ میرے تو پسینے چھوٹ گئے تھے۔
لگ رہا تھا کہ ابھی مجھے زنجیروں سے جکڑ کر سیل میں ڈال دے گا۔ ایسے لوگوں کو یونیفارم ہی نہیں پہننی چاہیے، نا اہل ہیں سارے کے سارے۔ اس کی بات اچانک ادھوری رہ گئی کیونکہ گول گپے والے نے ایک نئی پلیٹ ان کے سامنے رکھ دی۔ ایک طرف کھڑے ایک لمبے قد کے نوجوان نے، جو ایک عام سی شرٹ اور جینز پہنے ہوئے تھا، اپنا سیل فون کان سے لگا رکھا تھا، لیکن اس کی نظر عنایت پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن اس کے جبڑے تنے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ باسم خان ایک معمولی سی کار کے اسنیچر گینگ پر نظر رکھے ہوئے، اس کا سارا فوکس اب عنایت پر تھا۔ وہ اسی کو سن رہا تھا۔ ہر جھوٹ، ہر ایگزیگریشن اس کے کان میں زہر ٹپکانے کے مترادف تھی۔ عنایت نے مزید بڑھا چڑھا کر کہا، ایسے ڈراؤنے آفیسرز کو تو سسپینشن پر ڈال دینا چاہیے، سوسائٹی کے لیے خطرہ ہیں یہ لوگ۔ باسم نے غصے سے اپنی مٹھی بند کی۔ وہ وہاں اس کے منہ پر ایک تماچا رسید کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی اسے روکے ہوئے تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے آپ پر قابو پایا اور ایک طرف ہٹ کر اپنے ٹارگٹ پر نظر جما دی۔ لیکن اب اس کے دل میں عنایت کے لیے جو غصہ تھا وہ ذاتی ہو چکا تھا، اور اس نے ٹھان لی کہ اس لڑکی کو سبق ضرور سکھانا ہے۔ عنایت کے چچا جمیل احمد، ایک موٹے غنڈے قسم کے آدمی، دروازے میں کھڑے ہوئے اسے گھور رہے تھے۔ صرف قلم چلاتی رہتی ہے، کھانا بنانے کا وقت نہیں ہے۔ ہماری کمائی سے پڑھ کر بھی کیا فائدہ، بس ہمارا پیسہ ضائع کر رہی ہے۔ عنایت نے سر جھکا لیا، اپنے ہوم ورک پر فوکس کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ چچا جان، میں ابھی کر لیتی ہوں، صرف یہ ایک سم ختم کر لوں۔ سموس، تمہارا مستقبل یہی میز جھاڑنا ہے۔ تمہارے ماں باپ نے تمہیں ہم پر بوجھ بنا کر چھوڑا ہے۔ تمہاری شادی کر دوں تو ہماری ذمہ داری پوری ہو۔ یہ کہہ کر وہ غراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ عنایت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچنے لگی، جو ایک کار ایکسیڈنٹ میں چل بسے تھے۔ اس کے بعد سے یہی گھر اس کا تھا، مگر یہ گھر نہیں، ایک قید خانہ تھا جہاں وہ سارا دن اپنی جان کھپاتی تھی، لیکن اس کا صلہ اسے تانوں کی صورت میں ہی ملتا تھا۔ چچی کا رویہ بھی عنایت کے ساتھ کچھ خاص مختلف نہیں تھا۔ چچا اور چچی کے 2 چھوٹے بچے تھے، لیکن ان کی تربیت پر بھی کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ گھر کا سارا کام عنایت کرتی تھی۔ چچی صبح اٹھ کر بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرتی اور پھر وہ اپنے محلے میں باہر نکل جاتی۔ عنایت، برتن دھو دو، کبھی جلدی سے آ کر میرے کپڑے استری کرو، مجھے شام کو ایک تقریب میں جانا ہے۔ عنایت نے بچوں کو دیکھا، بھوکے ہیں، انہیں کھانا کھلا دو، پہلے میرا کام کرو۔ سارا دن وہ اسی طرح سے گھن چکر بنی رہتی۔ کام ختم کر کے وہ کھانا پکانے چلی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے انڈوں کا خاگینہ تیار کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے لیے بھی کچن سے کھانا لے کر جانے لگی تو اس نے لاؤنج میں اپنے چچا کی آواز سنی۔ وہ چپکے سے جھانکنے لگی۔ اس کا چچا ایک بوڑھے، امیر اور تکبر سے بھرے آدمی سے بات کر رہا تھا۔ تو بات پکی ہے، وہ کنواری ہے نا، کوئی بوائے فرینڈ وغیرہ تو نہیں؟ بوڑھے کی آواز بلند تھی۔ حضور، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میری بھتیجی بالکل سادہ اور معصوم لڑکی ہے، آپ جیسے رئیس آدمی کے لیے ہی تو بنی ہے۔ آپ جتنا ایڈوانس دے رہے ہیں، اس سے میں اس کا جہیز بھی بنا دوں گا۔ جمیل احمد شفقت سے بولا، جہیز کی کوئی ضرورت نہیں، بس وہ لڑکی چاہیے، یہ رہی آدھی رقم، باقی شادی کے بعد، بوڑھے نے کہا۔ عنایت کا دل ایک دم سے رک گیا، اسے بیچا جا رہا تھا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ بے سو حرکت وہیں دیوار سے لگ گئی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ عنایت کو اپنی سماعتوں اور آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ بس ایک ہی بات اس کے ذہن میں چل رہی تھی کہ اسے کسی طرح سے نکل کر اپنی جان بچانی تھی، نہیں تو آج اس کے چچا کے ہاتھوں وہ اس بوڑھے کو بیچ دی جاتی۔ چچا نوٹوں کی موٹی گڈی لے کر اپنی تجوری کی طرف بڑھا۔ دروازہ ابھی بھی کھلا تھا۔ عنایت کی بھوک ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور پاؤں میں چپل ڈال کر آہستہ سے قدم اٹھائے، اور کچھ ہی دیر بعد وہ سڑک پر بے یار و مددگار کھڑی تھی۔ اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی چھت نہیں تھی، نہ ہی کوئی اور آسرا تھا۔ ساری رات ایسے سڑک پر نہیں رہ سکتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم خود بخود تھانے کی طرف اٹھے۔ وہی چہرہ دیکھ کر باسم خان چونکا۔ وہ لڑکی اس وقت اس حال میں پھر یہاں کیا کر رہی تھی؟ اب کیا مسئلہ ہو گیا مس عنایت؟ اب کون آپ کا کیا لے کر بھاگ گیا؟ باسم نے اس کی پہلی والی حرکت کو یاد کر کے اس پر طنز کیا۔ وہ میرے چچا۔
میری ایک بوڑھے کے ساتھ شادی کروا کر بدلے میں رقم وصول کرنا چاہتے ہیں۔ میرے ماں باپ گزر چکے ہیں، چچا کا گھر واحد ٹھکانہ تھا، لیکن اب وہ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ عنایہ نے ہکلاتے ہوئے ساری بات باسم کو بتائی۔ باسم حیران تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ باسم کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ پلیز مجھے وہاں نہیں جانا، میری مدد کریں۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گی، میرے پاس اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، میرے چچا مجھے بیچ دیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اٹھیں مس عنایہ، سنبھالیں خود کو، اور ابھی آپ واپس جائیں یہاں سے، یہ وقت صحیح نہیں ہے پولیس اسٹیشن میں شریف لڑکیوں کے لیے۔ میں نہیں جاؤں گی، عنایہ نے نفی میں سر ہلایا۔ باسم کو اس کی ڈٹائی پر پھر ہلکا سا طیش آیا۔ کیوں مس عنایہ؟ آپ کے خیال سے تو مجھ جیسے آفیسر کو سسپینڈ کر دینا چاہیے، ہمیں وردی پہننے کا کوئی حق نہیں، تو پھر آپ ایسے خونخوار آفیسر سے کیا توقع رکھ رہی ہیں؟ باسم خان نے حساب برابر کیا۔ عنایہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھیں پلیز مجھے معاف کر دیں، لیکن ابھی میرے پاس واقعی کوئی اور راستہ نہیں، میں پہلے ہی بھاگ چکی ہوں ایک بار، وہاں چلی گئی تو دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ عنایہ نے اس سے التجا کی۔ باسم کو شاید اس پر رحم آنے سے زیادہ اپنا بدلہ لینے کا راستہ سمجھ آ گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ یہاں ایسے تو نہیں رہ سکتی، یا کہیں بھی کسی کے گھر پہ بھی نہیں رہ سکتی جب تک آپ کا کوئی رشتہ نہ ہو اس انسان سے۔ عنایہ کو جو امید نظر آئی تھی وہ ختم ہی ہونے والی تھی جب باسم نے مزید کہا کہ اب آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے۔ ہاں میں سب کروں گی، بس مجھے اس عذاب سے بچا لیں، عنایہ فوراً بولی۔ ٹھیک ہے تو پھر آپ مجھ سے نکاح کر کے میرے گھر پناہ لے لیں۔ عنایہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ جی؟ عنایہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ مجھے میری بات بار بار ریپیٹ کرنا پسند نہیں، اگر آپ کو یہ بہتر نہیں لگتا تو اس بوڑھے کے ساتھ ہی قبول کر لیں۔ آگے کنواں تھا اور پیچھے کھائی، مرتا کیا نہ کرتا۔ عنایہ نے دل پر پتھر رکھ کر حامی بھری۔ کچھ ہی دیر میں دو گواہوں کی موجودگی میں سادگی سے ان کا نکاح ہوا۔ شامیر، میں انہیں چھوڑ کر تھوڑی دیر میں آتا ہوں، واپس ڈیوٹی پر، تم جب تک سنبھال لینا، باسم نے وہاں موجود ایک اور پولیس آفیسر کو سمجھایا۔ چلیے، اس نے عنایہ کی طرف دیکھا جو چابی کی گڑیا کی طرح کھڑی تھی، جیسے چلایا جا رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ چابیاں اٹھا کر آگے بڑھ گیا۔ عنایہ بھی سر جھکائے اس کے پیچھے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ باسم کے اپارٹمنٹ میں تھے۔ آپ یہاں رہ سکتی ہیں، اب میرے گھر والے اندرون شہر میں ہوتے ہیں، میں ڈیوٹی کی وجہ سے اکیلے ہی رہ رہا تھا، اب آپ آ گئی ہیں، لیکن یہ ہرگز مت سوچیے گا کہ میں یہاں آپ کی فضول حرکتیں اور بے قابو زبان برداشت کروں گا۔ یہاں آپ کو میرے اصولوں کے مطابق چلنا پڑے گا، اور امید ہے کہ آپ نہیں چاہیں گی پھر کہ مجھے سسپینڈ کر دیا جائے اور میں پولیس اسٹیشن کے بجائے یہیں بیٹھ کر اپنی ڈیوٹی دوں۔ یہ آخری بات اس نے عنایہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے زور دے کر کہی تھی۔ عنایہ کے حلق سے ذرا بھی آواز نہ نکلی، ابھی تو اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ کہہ کر باسم خان وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد عنایہ نے ادھر ادھر نظر گھما کر دیکھا اور پھر کمرے سے نکل کر پورے گھر کا جائزہ لیا۔ مختصر سا سامان تھا لیکن اپارٹمنٹ صاف ستھرا تھا۔ بھوک بہت زیادہ لگی تھی۔ اس نے فریج کھول کر دیکھا، وہاں کھانے کے لیے ایسا کچھ نہیں تھا سوائے دودھ کے۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ کیا کرے، ایسے خالی پیٹ تو اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آتا تھا، اس لیے اس نے دودھ کا ایک گلاس ہی پی لیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے نیند آنے لگی۔ رات کے 2 بج چکے تھے لیکن باسم ابھی بھی واپس نہیں آیا تھا۔ وہ انتظار کرتے کرتے صوفے پر سر ٹکا کر سو گئی۔ باسم رات کو گھر واپس آیا تو اچانک اس کی نظر عنایہ پر پڑی جو معصومیت کی تصویر بنے سو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ مس عنایہ؟ باسم کی تیسری آواز پر وہ چونکی اور باسم کو ایسے دیکھا جیسے اپنے سامنے موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ کیا ہے؟ آپ کو جگانے کی تمیز نہیں ہے؟ وہ نیند میں بولی۔ جی؟ جیسے آپ کو سونے کی تمیز نہیں ہے، آپ کو پورا بیڈ روم چھوڑ کر یہیں سونے کی جگہ ملی ہے؟ باسم نے پوچھا۔ میں آپ کے ساتھ بیڈ روم میں نہیں سو سکتی، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ باسم کے ماتھے پر بل پڑے۔ آپ میرے ساتھ رات کے اس پہر نکاح کر کے یہاں آ سکتی ہیں لیکن بیڈ روم میں نہیں سو سکتی؟ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اتنی حسین اور جمیل بھی نہیں کہ میری نیت خراب ہو، نہ ہی مجھے آپ سے کوئی دھواں دار قسم کا عشق ہے، اور دوسری بات، ایسا کیا ہے جو میں بیڈ روم میں کر لوں اور یہاں نہیں کر سکتا؟ باسم نے قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ عنایہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اسے شرمندگی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ پیچھے ہوں پلیز، عنایہ نے رخ موڑتے ہوئے کہا۔ چلیں اٹھیں، اندر چلیں، یہ صوفہ کمفرٹیبل نہیں ہے، درد ہو جائے گا، باسم پیچھے ہوتا ہوا بولا۔
نہیں میں ٹھیک ہوں، وہ منائی۔ چل رہی ہیں خود سے یا گود میں اٹھا کر لے چلوں؟ باسم نے عنایا کو دھمکایا۔ نہیں بالکل نہیں، چل رہی ہوں میں خود۔ وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ عجیب جان کا عذاب ہی بن گیا ہے، پتہ نہیں ساری مصیبتیں ہم غریبوں کے حصے میں کیوں آتی ہیں، عنایا نے دل میں سوچا۔ وہ فریش ہونے چلا گیا اور عنایا بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ جب وہ واپس آیا تو وہ وہیں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اب یہاں ساری رات ایسے بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟ باسم کی نظر اس پر پڑی تو پوچھا۔ نہیں آپ سو جائیں، نیند آئے گی تو میں بھی سو جاؤں گی، عنایا نے کہا۔ اسے ایسے لیٹنا عجیب لگ رہا تھا اس کے سامنے۔ باسم اپنی جگہ پر آیا اور لیٹ گیا، ساتھ ہی عنایا کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، میں شوہر ہوں اب آپ کا، مس عنایا، مجھ سے جھجکنا چھوڑ دیں۔ عنایا جو اس کا ہاتھ ایسے پکڑنے پر پہلے ہی بری طرح چونکی تھی، اس کی بات سن کر اور گھبرا گئی۔ آپ نے نکاح مجھے پناہ دینے کے لیے کیا ہے اور کچھ نہیں۔ اس نے باسم کے ساتھ خود کو بھی جیسے یاد دلایا۔ نکاح جس لیے بھی کیا ہو لیکن ہو چکا ہے، اور اب میں شوہر ہوں آپ کا، سو جائیں۔ اس نے ابھی بھی عنایا کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا اور آنکھیں بند کر لی تھیں۔ عنایا وہیں بت بنی لیٹی رہی، اس میں مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیسے اور کب اسے بھی نیند آ گئی۔ صبح ہوئی تو باسم پہلے ہی ڈیوٹی کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ کمرے میں اس کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے اچانک ہوش میں آئی۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے۔ باسم نے اسے نظر انداز کیے رکھا، لیکن پھر اٹھی اور ہاتھ منہ دھو کر کچن میں چلی گئی۔ باسم تیار ہو کر باہر نکلا تو ناشتہ تیار تھا۔ ناشتہ کر لیں پلیز، تیار ہے، عنایا نے اسے دیکھ کر کہا۔ باسم ناشتے کی ٹیبل کے پاس آیا اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ عنایا بھی وہیں بیٹھی ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ تم پر میرے کام کرنا فرض نہیں ہے، کسی بھی دباؤ میں آ کر میرے کام نہیں کرنا، اور تمہاری حدود تمہیں پتہ ہونی چاہیے، میرے کسی ضروری سامان کو ہاتھ نہیں لگانا، باسم نے عنایا سے سنجیدگی سے کہا۔ عنایا خاموشی سے سنتی رہی۔ میرا کالج میں پڑھ سکتی ہوں؟ عنایا نے اجازت چاہی۔ تمہارا کالج دوسرے شہر میں ہے؟ باسم نے اسے سوالی نظروں سے دیکھا۔ نہیں، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ تو عقل سے کام لو اور کچھ دن یہیں رہو، تمہارا چچا ڈھونڈتا پھر رہا ہوگا تمہیں، پھر دیتی رہنا دہائی، کر دے گا کسی بھی گنڈے موالی کے ہاتھ تمہیں، اور پھر مجھے بھی ڈھونڈنے میں وقت تو لگے گا، ایسے نہ ہو جب تک تمہارا قیمہ بن چکا ہو۔ بقول آپ کے مجرم تو ہم سے بچ نکلتے ہیں۔ باسم نے اتنا برا نقشہ کھینچا کہ وہ آگے کچھ نہ بول سکی۔ یہ کہہ کر باسم چلا گیا۔ عنایا کا دل ڈوب گیا۔ پڑھنے کا اسے شوق تھا، ایک یہی کام تو تھا جو وہ اپنی مرضی سے کر سکی۔ دن بھر عنایا نے خود کو چھوٹے موٹے کاموں میں مصروف رکھا۔ گھر میں جو چیزیں موجود تھیں اس نے ان سے کھانا تیار کر لیا تھا۔ گھر بھی صاف ستھرا پڑا تھا، پھر بھی دن اتنا لمبا تھا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے۔ تبھی اس نے الماری کھولی اور باسم کے کپڑے نکال کر پریس کرنے لگی۔ باسم واپس آیا تو گھر صاف تھا اور کھانا پکا ہوا تھا۔ وہ کچن میں روٹی پکا رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی گھر والا سکون آج اس اپارٹمنٹ میں اسے پہلی بار محسوس ہوا۔ باسم نے کچن میں مصروف عنایا کو دیکھا۔ اس کا سادہ سا حلیہ باسم کے دل میں ہلچل سی ہوئی، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ اوہ آ گئے آپ؟ عنایا کو خود پر نظریں محسوس ہوئیں تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ ہاتھ منہ دھو لیں، کھانا بن گیا ہے، بس روٹی بنا رہی ہوں۔ باسم اتنا کہہ کر فریش ہونے چلا گیا۔ کمرے میں باسم نے اپنے کپڑے پریس دیکھے۔ عنایا وہ دھاڑ رہا تھا۔ عنایا بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی۔ جی؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ کس سے پوچھ کر تم میری الماری میں گھسی تھی؟ میں نے سوچا میں کپڑے پریس کر دوں۔ آئندہ میری الماری سے دور رہنا، وہ عنایا کا بازو دبوچے ہوئے چبا چبا کر بولا۔ عنایا وہاں ڈری سہمی اسے دیکھتی رہی۔ کھانا خاموشی میں کھایا گیا۔ عنایا کی ذرا بھی ہمت نہیں تھی کہ اس کی طرف دیکھے، وہ نظریں جھکائے کھانا کھا رہی تھی۔ باسم کو اچھی طرح پتا تھا کہ وہ ڈر گئی ہے۔ باسم نے کھانا کھایا اور کمرے میں چلا گیا۔ عنایا نے برتن دھوئے اور کچھ دیر وہی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ شاید وہ باسم کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر ہو گئی اور جب عنایا کمرے میں واپس نہیں آئی تو باسم اسے ڈھونڈتا ہوا باہر آیا۔ کیا کرے ہو یہاں بیٹھی ہوئی؟ چلو کمرے میں۔ کچھ نہیں، ویسے ہی بس ابھی لیٹنے کا موڈ نہیں تھا، عنایا نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ چلو فوراً، باسم نے ایک اور بار سنجیدگی سے کہا۔ عنایا نے اسے منہ بسوڑتے ہوئے دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں جا کر وہ بیڈ کی اپنی سائڈ دوسری طرف کروٹ کر کے لیٹ گئی۔
تھوڑی دیر بعد عنایا کو اپنی کمر پر ایک مضبوط گرفت محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر خوف سے بھری آنکھوں کے ساتھ پیچھے مڑی، جہاں باسم کو اپنے انتہائی قریب پایا۔ باسم، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ باسم نے اپنی آنکھوں میں پچھلی رات کا جذبہ لیے ہوئے کہا، الماری میں میرا ضروری سامان تھا، فائلز وغیرہ، اس لیے مجھے غصہ آ گیا تھا۔ اس کی آواز میں اب کوئی سختی نہیں تھی، صرف ایک گہری نرمی بھری آواز تھی۔ باسم نے عنایا سے شادی اسے سبق سکھانے کے لیے کی تھی، لیکن اس لمحے وہ یہ بھول چکا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ عنایا کی معصوم موجودگی اسے گہرا سکون دے رہی تھی، ایک ایسا سکون جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ جی میں سمجھ گئی، پلیز ہاتھ ہٹائیں۔ عنایا کا چہرہ شرم سے لال ہو رہا تھا اور اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ کیوں ہٹاؤں؟ شوہر ہوں میں تمہارا، باسم نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک مدہوشی تھی جو عنایا کو مزید بے خود کر رہی تھی۔ باسم، آپ کو پتہ ہے کہ یہ شادی… عنایا نے ادھوری بات کی۔ وہ باسم کو ان کے نکاح کی حقیقت یاد دلانا چاہتی تھی، ایک ایسی حقیقت جو باسم کی قربت میں دھندلا رہی تھی۔ شش! باسم نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب ہوا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جس کی گونج عنایا کو بھی سنائی دے رہی تھی۔ پلیز باسم، نہ کیجیے۔ عنایا نے اسے دور کرنے کی کوشش کی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اس کا جسم کانپ رہا تھا، لیکن باسم کی گرفت اب مزید مضبوط ہو چکی تھی۔ چھوڑ دے مجھے باسم، کیا ہو گیا آپ کو اچانک؟ عنایا کی آواز میں بے بسی اور التجا تھی، وہ دہائی دے رہی تھی، جبکہ باسم اس کی ایک بھی نہیں سن رہا تھا۔ وہ اس کے کانپتے ہوئے وجود پر جھکا اور اس کی سانسیں اس کے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ عنایا کی ساری مزاحمت کار ہو چکی تھی، وہ اس لمحے لمبے چوڑے مضبوط انسان کو روک نہیں سکی تھی۔ باسم نے اسے اچھی طرح بتا دیا کہ وہ صرف اور صرف اس کا شوہر ہے۔ رات بھر باسم نے اس پر اپنی شدتیں نچھاور کی اور وہ اس رات مکمل طور پر عنایا کو اپنا بنا چکا تھا۔ عنایا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو اس لمحے کے حوالے کر دیا۔ صبح عنایا کی آنکھ کھلی تو رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ وہ جلدی سے باسم سے دور ہوئی، وہ اب بھی گہری نیند سو رہا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر باہر آیا تو معمول کے مطابق ناشتہ تیار تھا، لیکن عنایا کی بالکل ہمت نہیں تھی کہ اس سے نظریں ملائے یا کوئی بات کرے۔ وہ اس کے پاس سے بھی گزر رہا تھا تو وہ چونک رہی تھی۔ باسم کو اندازہ تھا، لیکن اس نے خود نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ رات کو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ اس عام سی لڑکی میں کوئی کشش تھی، یا پھر وہ اس کی معصومیت کے باسم خان اس سے چاہ کر بھی سختی نہیں برت پا رہا تھا۔ آج چلنا میرے ساتھ شاپنگ پر، اپنے لیے کچھ کپڑے اور ضروری سامان لے لینا۔ ناشتے کی ٹیبل پر چھائی خاموشی کو باسم نے توڑا، جبکہ عنایا خاموش رہی۔ ڈیوٹی سے وہ جلدی آ گیا تھا۔ دونوں ساتھ شاپنگ پر گئے، گھر کے لیے اور اپنے لیے۔ عنایا نے ضروری سامان اور کپڑے لیے، پھر باسم اسے واپس اپارٹمنٹ چھوڑنے کے لیے آیا۔ اس کے بعد واپس اسے جانا تھا۔ رات کو ریڈی رہنا، جانا ہے ہمیں آفیشیل ڈنر پر۔ عنایا جب گاڑی سے اترنے لگی تو باسم نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ عنایا نے آہستہ سے جواب دیا اور گاڑی سے اتر گئی۔ وہ اب بھی خاموش تھی۔ باسم اپنی حالت سمجھنے سے خود قاصر تھا۔ وہ ایک طرف اس لڑکی کا خیال رکھ رہا تھا اور اس کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا، دوسری طرف اس کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح تھی کہ اس نے عنایا سے شادی اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر سبق سکھانے کے لیے کی تھی۔ وہ خود بھی کبھی کبھی خود سے فرسٹریٹ ہو جاتا تھا کہ آخر وہ کیوں اس کی فکر کرنے لگا ہے۔ عنایا ابھی بھی شاید اس شادی کو قبول نہیں کر سکی تھی۔ باسم کا گھر اس کے لیے بس اس کی پناہ گاہ تھا۔ اس کے ذہن میں ابھی بھی اس کا کالج، پڑھائی اور پھر رہائی ہی تھے۔ وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے کالج شروع کرنا چاہتی تھی۔ رات کو وہ ہلکے کڑھائی والے لباس میں تیار ہوئی جس میں وہ حسین لگ رہی تھی۔ باسم کی نظر اس پر پڑی تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ چلیں، عنایا نے اس کی نظروں سے جھینپ کر کہا، تب باسم ہوش میں آیا۔ ہاں چلو، یہ کہہ کر وہ باہر نکلا اور عنایا بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ حسین لگ رہی ہو تم۔ راستے کی خاموشی کو باسم نے توڑا۔ شکریہ۔ عنایا کی نظریں شرم سے جھک گئیں۔ رات کا کھانا شاندار تھا، وہاں ہر کوئی باسم سے بہت احترام سے مل رہا تھا، جس سے اس کی طاقت اور مرتبے کا اچھی طرح احساس ہو رہا تھا۔ وہاں لوگ باسم کی ایمانداری کے قائل تھے۔ پہلی بار عنایا کو یہ سوچنے کا موقع ملا تھا کہ واقعی وہ انسان اصولوں کا پکا تو تھا ہی، لیکن لوگوں کا اور اس کا بہترین محافظ بھی تھا۔ گھر واپسی پر دونوں خاموش تھے، شاید کافی تھک چکے تھے۔ باسم آتے ہی کپڑے بدل کر سونے لیٹ گیا۔ عنایا نے سکون کا سانس لیا، وہ بھی کپڑے بدل کر اپنی چیزیں سمیٹتی ہوئی سونے کے لیے لیٹ گئی۔
دوسرے دن وہ عجیب کشمکش میں ٹہل رہی تھی. آج اس کی نظر جب کیلنڈر پر پڑی تو پتہ چلا فارم جمع کروانے کی آج آخری تاریخ تھی. کالج جانا اس کا لازمی تھا. باسم ڈیوٹی پر تھا جبکہ وہ بار بار لینڈ لائن سے کال کرنے کی کوشش کر چکی تھی لیکن اس کی باسم سے بات نہیں ہو سکی. اس نے گھڑی میں وقت دیکھا اور خود ہی جانے کے لیے اٹھی. اس نے اپارٹمنٹ کی چابی لی اور کالج چلی گئی. باسم جو باہر ہی نکلا ہوا تھا اس کی نظر عنایہ پر پڑی جو بس اسٹاپ پر کھڑے رکشے کا انتظار کر رہی تھی. باسم کی غصے سے مٹھیاں بھیج گئیں. وہ گاڑی اس کے پاس لے کر گیا. بیٹھو گاڑی میں، باسم نے شیشہ نیچے کرتے ہوئے سختی سے کہا. عنایہ کی ہوائیاں اڑی. اسے امید نہیں تھی کہ باسم یہاں مل جائے گا. وہ تو سوچ رہی تھی جلدی سے آنا جانا کر لے گی. کس سے پوچھ کر تم یہاں سے گئی تھی؟ باسم دھاڑا. وہ آج آخری تاریخ تھی. بھاڑ میں گئی آخری تاریخ. تمہیں نہیں پتا کہ تم یہاں اکیلے ایسے نہیں گھوم سکتی؟ اور سب سے بڑھ کر تم میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی. وہ مسلسل اسے ڈانٹ رہا تھا. عنایہ کی برداشت سے باہر ہوا تو وہ بول اٹھی. کیا ہے؟ کیوں عجیب طرح مجھ پر مسلط ہو رہے ہیں؟ رہنے کے لیے جگہ مانگی تھی آپ سے. آپ میری زندگی پر ہی قبضہ کرنے پر تل گئے. معاف کر دیں، غلطی ہو گئی مجھ سے. عنایہ نے بدتمیزی کی حد کر دی. باسم سے اس طرح بات آج تک کسی نے نہیں کی تھی اور وہ اس میں اتنی ہمت آ گئی تھی. عنایہ کی بات پر باسم کا غصہ مزید بڑھ گیا. اس کی آنکھیں تپنے لگی. وہ ایک قدم عنایہ کی طرف بڑھا تو عنایہ خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی. بدتمیز لڑکی، باسم نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا. تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ میں جانتی ہوں. عنایہ نے بھی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا. آپ شوہر ہیں میرے، خدا نہیں ہے. باسم نے ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا. عنایہ کی آنکھوں میں اب بھی وہی چمک تھی، وہی سرکشی جو اسے اس کی طرف کھینچتی تھی، لیکن اس وقت اس کی یہ سرکشی اس کے غصے کو بڑھا رہی تھی. وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی، پھر آنکھوں میں آنسو لیے جانے کے لیے مڑی. رک جاؤ. باسم نے اس کا ہاتھ پکڑا. عنایہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی. باسم نے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا. میں نے تمہیں کہا کہ رک جاؤ تو رک جاؤ. تم کہیں نہیں جا رہی ہو. عنایہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی لیکن وہ اس کی گرفت سے آزاد نہ ہو سکی. چھوڑے میرا ہاتھ، اس نے دھیمی آواز میں کہا. میں تمہیں سزا دوں گا. باسم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. تمہاری اس گستاخی کی سزا؟ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ کیسے مسلط ہوتے ہیں. وہ گھسیٹتا ہوا اسے بیڈ روم میں لے گیا اور جا کر بیڈ پر دھکا دیا. وہ بیڈ پر گری، خوف سے اسے دیکھ رہی تھی. باسم نے اپنی شرٹ اتاری. نہیں باسم پلیز، عنایہ نے کانپتے ہوئے کہا. نہیں نہیں بولو. اسی لہجے میں کیا کہہ رہی تھی تم؟ باسم اس کے قریب آتے ہوئے بولا. باسم پلیز ایسا نہ کریں. عنایہ نے اسے روکا. آئی ایم سوری باسم. باسم اس کی سنے بغیر اس پر جھکا اور پھر عنایہ کی ساری مزاحمت بیکار ہو چکی تھی اور اس لمبے چوڑے انسان کو نہیں روک سکی. باسم نے اسے اچھی طرح بتا دیا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے. وہ بے سود سی بیڈ پر پڑی تھی جبکہ باسم جا چکا تھا. عنایہ کو اس پر اور اپنے کمزور ہونے پر آج شدید غصہ آیا. اب عنایہ اس سے مزید بھاگتی تھی، دور رہنے لگی تھی. وہ ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. وہ کھانا میز پر ڈھانپ کر رکھ کر کمرے میں چلی جاتی. باسم نے بھی مجھے فرق نہیں پڑتا کا لیبل لگا رکھا تھا. عنایہ کا رویہ باسم کے لیے ایک مسلسل چیلنج بن چکا تھا. وہ اسے نظر انداز کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی. وہ جان بوجھ کر اس وقت کمرے سے باہر نکلتی جب اسے یقین ہوتا کہ باسم اپنے کام میں مصروف ہے. جب باسم رات کا کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آتا تو وہ دیکھتا کہ کھانا ڈھکا ہوا ہے اور عنایہ جا چکی ہے. باسم کو یہ رویہ بے حد ناگوار گزرتا. ایک شام جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر آیا اور دیکھا کہ کھانا ڈھکا ہوا ہے تو اس نے گہرے غصے میں مٹھیاں بھینچ لیں. اس نے تیزی سے کھانے کی پلیٹ اٹھائی اور دروازہ کھول کر کمرے میں چلا گیا. دروازہ کھلنے کی آواز پر عنایہ چونک کر مڑی. باسم کمرے میں داخل ہو رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں پلیٹ تھی. باسم نے پلیٹ اس کے سامنے میز پر رکھی. اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا. کیا تم نے کھانا کھایا؟ اس نے پوچھا. عنایہ نے سر نفی میں ہلا دیا. اچھا تو ٹھیک ہے، ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ آ کر کھانا کھاؤ. باسم نے سرد لہجے میں حکم دیا. مجھے بھوک نہیں ہے، عنایہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا. یہ مت بتاؤ کہ تمہیں بھوک ہے یا نہیں، بلکہ یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ کھانا کھانے سے کیوں گریز کر رہی ہو، باسم نے سوال کیا. عنایہ نے اپنا سر جھکا لیا اور خاموش رہی. وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں. تم جانتی ہو کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، باسم نے کہا. تمہاری اسی بدتمیزی کی وجہ سے. میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، عنایہ نے جرأت کرتے ہوئے کہا. باسم ایک لمحے کے لیے مسکرایا. اچھا
تو پھر تمہاری نظر میں بدتمیزی کیا ہے؟ عنایا خاموش رہی، اسے ڈر تھا کہ وہ دوبارہ باسم کے غصے کا شکار نہ ہو جائے۔ تم یہاں میرے ساتھ اس طرح نہیں رہ سکتے، تمہیں میرا خیال رکھنا ہوگا، باسم نے کہا۔ میں آپ کی نوکر نہیں ہوں، عنایا نے صاف صاف کہا۔ میں نے یہ کب کہا کہ تم میری نوکر ہو؟ باسم نے حیرت سے پوچھا۔ تم اس گھر کی ملکہ ہو۔ عنایا کو باسم کی بات پر حیرت ہوئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آپ سے ایسی امید نہیں کی تھی، تمہیں مجھ سے کسی اور چیز کی امید بھی نہیں کرنی چاہیے، باسم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب چلو اور کھانا کھاؤ۔ عنایا اٹھ کر باسم کے پیچھے چلی گئی۔ اس نے کھانا کھاتے ہوئے اپنا سر جھکا رکھا تھا، اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نمایاں تھے۔ دن کا وقت تھا، لینڈ لائن پر گھنٹی بجی۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف کوئی خاتون تھی جنہیں اندازہ نہیں تھا کہ فون اٹھانے والا باسم نہیں بلکہ وہ ہے۔ کیسے ہو باسم؟ کتنے دن ہو گئے تم یہاں ملنے نہیں آئے؟ گھر پر سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور پریشے بھی۔ یہ بات شرارت سے کی گئی تھی۔ میں اپنی بہو لانے کے لیے ترس رہی ہوں، اب بتاؤ کب آؤ گے؟ یہ بات سنتے ہی عنایا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ ہیلو ہیلو، فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ عنایا نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ وہ سارا دن بستر پر پڑی رہی۔ باسم گھر آیا، گھر کی حالت بکھری ہوئی تھی۔ اس نے کچن میں دیکھا لیکن عنایا وہاں نہیں تھی، تو وہ کمرے میں چلا گیا۔ عنایا کی نظر اس پر پڑی تو جو غصہ دن بھر میں اس میں ابلتا رہا تھا وہ پھٹ پڑا۔ جھوٹے فریبی انسان، تم کتنے گھٹیا ہو، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ باسم اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کیوں کہہ رہی ہے ایسا۔ تمہارے نام پر پہلے ہی ایک لڑکی بیٹھی تھی، پھر بھی تم نے مجھ سے نکاح کیا، اور تو اور مجھ سے تعلق بھی قائم کر لیا۔ کیوں کیا؟ بتاؤ، میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ وہ روتے ہوئے اور خود پر ضبط کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اچانک عنایا کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ چکرا کر گر گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہی تھی۔ مبارک ہو مسٹر اور مسز باسم، آپ دونوں والدین بننے والے ہیں۔ یہ الفاظ عنایا پر ایک اور قیامت کی طرح ٹوٹے، جبکہ باسم حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ پلیز اپنا خیال رکھیے گا، یہ کہہ کر ڈاکٹر چلی گئی۔ باسم ڈاکٹر کو گیٹ تک چھوڑ کر واپس آیا۔ وہ عنایا کے قریب آ کر بیٹھا تو عنایا نے اپنا منہ پھیر لیا۔ کر دی میری زندگی برباد، مل گیا سکون، عنایا نے کہا۔ غصہ اس کے لہجے میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عنایا میری بات تو سنو، مجھے تو میری صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دو، باسم نے اس سے التجا کی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے نہیں چاہیے یہ بچہ، اور جائیں، جو آپ کے نام پر بیٹھی ہے نا اس کے ساتھ اپنا گھر بسائیں، عنایا نے شفقت سے کہا۔ باسم نے غصے میں اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنی طرف گھمایا تاکہ وہ اس کی طرف دیکھ سکے۔ خبردار اگر تمہیں یا میرے بچے کو کچھ بھی ہوا تو، عنایا آئی سویر میں بھول جاؤں گا کہ میں انسان ہوں اور پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، باسم نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ اور میں پہلے ہی گھر بسا چکا ہوں، تم میری بیوی ہو اور اب میرے بچے کی ماں بھی، اور خود سے سب سوچنے سے پہلے دوسروں کی سن لینی چاہیے۔ پریشے میری امی کی خواہش تھی جو انہوں نے مجھ سے ظاہر کی۔ میں نے کسی کو اپنے نام پر بٹھا کر نہیں رکھا، اور میں اتنا نیچ نہیں ہوں کہ ایک کو اپنے نام پر بٹھا کر کسی اور سے شادی کر لوں۔ اصلی مرد کی ایک زبان ہوتی ہے، اس لیے میری باتوں کو یاد رکھنا، میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ عنایا حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور اپنی عقل پر افسوس بھی ہوا کہ وہ جانے بغیر اتنا سب بول گئی، لیکن وہ باسم سے اب بھی ناراض تھی، اسے یہ حمل ابھی نہیں چاہیے تھا۔ اس دن کے بعد سے باسم نے عنایا کا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ وہ زبردستی اسے کھلاتا پلاتا، عنایا منع کرتی، منہ بسوڑتی رہ جاتی، لیکن آخر میں جیت باسم کی ہی ہوتی۔ ان 9 مہینوں میں عنایا نے باسم سے 9 سال کے نخرے اٹھوا لیے تھے۔ یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، اور جب کچھ اس کی فرمائش کا آ جاتا تو وہ بھی دھونے والے لے کر اس کا پورا ہو جاتا، لیکن باسم کو اس کے نخرے اٹھانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور پھر یہ دن بھی گزر گئے۔ اللہ نے انہیں ایک پیارا سا بیٹا دیا۔ وہ ننھا فرشتہ عنایا کی گود میں آیا تو وہ دنیا کے سارے غم اور تکلیف بھول چکی تھی۔ اسے اس دن کے لیے افسوس ہوا جس دن اس نے اس نعمت کی ناشکری کی تھی۔ دل ہی دل میں اس نے اپنے بیٹے کو بہت ساری دعائیں دیں، اس کی لمبی عمر اور بہت ساری خوشیوں کی۔ باسم کی بھی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ اپنے گھر پر کال کر کے اپنی شادی اور بیٹے کی خبر سنا چکا تھا۔ یہ خوشی اتنی بڑی تھی کہ کسی کا ناراض ہونا بنتا ہی نہیں تھا۔ سب گھر والوں نے عنایا کا اور اس ننھے فرشتے کا دل سے استقبال کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ارمغان رکھا۔ عنایا مستحکم ہوئی تو اسے اسپتال سے گھر بھیج دیا گیا تھا۔ وہ ابھی اپنے بیٹے کو دودھ پلا کر بیٹھی تھی اور اس کے چھوٹے چھوٹے ہونٹوں کو دیکھ رہی تھی جب باسم کمرے میں آیا۔ وہ بستر پر ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھا، پہلے ارمغان کو ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر عنایا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔
تھینک یو سو مچ عنایا، تھینک یو سو مچ فار کمپلیٹنگ می، یو آر دا ٹرو بلیسنگ آف مائی لائف۔ وہ محبت بھری نظروں سے عنایا کو دیکھ رہا تھا، جبکہ عنایا اب بھی اس کے اس طرح دیکھنے پر شرما جاتی تھی۔ ارمغان باسم کی گود میں تھا اور ایک ہاتھ سے اس نے عنایا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ وہ باغ میں ٹہل رہے تھے۔ ایک بات بتاؤ عنایا، باسم نے پوچھا، وہ جو ہماری پہلی ملاقات کے بعد تمہارے میرے بارے میں جو خیالات تھے، تم واقعی مجھے ایسے سمجھتی تھی؟ کس دن کی بات کر رہے ہیں آپ باسم؟ عنایا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اسی دن کی جس دن آپ گول گپوں سے لطف اندوز ہو کر اپنی سہیلی کو پہلی ملاقات کی داستان چٹخارے لے کر سنا رہی تھی۔ اوہ وہ؟ عنایا کو اچانک یاد آیا۔ ایک منٹ، آپ کو کیسے پتا یہ سب؟ آپ کہاں تھے؟ میں وہیں تھا محترمہ، اور میں نے سب سن لیا تھا۔ ہیں؟ واقعی؟ نہ کریں۔ عنایا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اچھا بتاؤ، تم واقعی ایسا سوچتی تھی؟ باسم نے پھر پوچھا۔ ارے نہیں بھائی، کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ تو بچپنا تھا میرا، عنایا نے سر جھٹکا۔ پولیس والے کرپٹ ہوتے ہیں، عنایا کے لہجے میں شرارت تھی۔ نو ڈاؤٹ۔ ایکسکیوز می، باسم نے اس کی طرف دیکھا۔ ارے آپ کے علاوہ، عنایا نے بات سنبھالتے ہوئے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ آپ تو میرے شوہر ہیں، میرے بہت اچھے ایماندار شوہر، عنایا نے مصنوعی محبت سے کہا۔ جی ہاں بیگم، وہ تو صحیح ہے، لیکن ابھی بھی آپ ایماندار کے ساتھ شوہر لگا رہی ہیں، پولیس والا نہیں۔ مطلب ان کے بارے میں آپ کی رائے اب بھی وہی ہے؟ چلیں گھر، میں آپ کا بیان تبدیل کرواتا ہوں، باسم نے بھی شرارت سے کہا۔ اچھا نا، مذاق کر رہی ہوں، عنایا نے فوراً ہار مانی۔ ہاں لیکن میں مذاق نہیں کر رہا، اس کی نظروں سے محبت جھلک رہی تھی۔ سدھر جائیں آپ مسٹر باسم خان، عنایا نے اسے باز رہنے کو کہا۔ سدھار کر دیکھ لیں مسز باسم خان آپ، وہ مقابلے پر اترا ہوا تھا۔ اللہ اللہ میرے شوہر، عنایا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دہائی دی۔ باسم کا قہقہہ بلند ہوا اور اس نے عنایا کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اچھا اب آپ بتائیں، آپ نے کیوں مجھ سے شادی کے لیے کہا تھا؟ عنایا نے پوچھا۔ وعدہ کرو منہ نہیں بناؤ گی؟ باسم خان جیسا مرد بھی باقی شوہروں کی طرح اپنی پسندیدہ عورت کی ناراضگی سے ڈرنے لگا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ جلدی سے بولی۔ شادی تو میں نے تمہیں سیدھا کرنے کے لیے کی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا، اس نے مصنوعی بے چارگی سے کہا۔ باسم، عنایا نے اسے گھورا۔ بیگم آپ نے وعدہ کیا تھا، باسم جلدی سے بولا۔ جائیں معاف کیا، کیا یاد کریں گے آپ بھی، وہ کندھے جھاڑتے ہوئے بولی۔ جی مہربانی، باسم نے سر خم کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ ہنس دی۔ ویسے ارمغان کے ساتھ آپ کا ایڈمیشن بھی کروا دیں گے؟ کہاں؟ عنایا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کالج میں، باسم نے کہا۔ ہیں سچ میں؟ عنایا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں، ماما اور بیٹا دونوں ساتھ جائیں گے، ارمغان کو اسکول پر اور آپ کو کالج ڈراپ کرتا ہوا میں ڈیوٹی پر چلا جاؤں گا۔ ایک ہی تو دل ہے، کتنی بار جیتیں گے؟ عنایا نے پوچھا۔ عنایا کی آنکھوں میں خوشی صاف نمایاں تھی۔ بار بار باسم نے اسے آنکھ ماری۔